أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. سورہ ہود کا درس الحمدللہ چل رہا ہے. سورہ ہود آیت نمبر 24 تک ترجمہ اور تفسیر بیان ہو گئی تھی. آج جو آیتوں کی تلاوت کی ہے آیت نمبر 25 سے تلاوت ہوئی ہے آیت نمبر 30 تک. ان آیتوں میں اور مزید اگلی آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے جب وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے. جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی تو قوم کے سرداروں نے ان کو کیا کہا اور کیا کہہ کر جھٹلایا، ان تمام باتوں کا اگلی آیتوں میں تذکرہ ہے. پہلی آیت میں آیت نمبر 25 میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا ہوں. اور اپنی قوم سے انہوں نے کہا جو کہ ہر نبی کی دعوت ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو بس، اور کسی کی عبادت نہ کرو. یہ ایک ایسی دعوت ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کو دی. اور ساتھ میں یہ کہا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اور مجھے اندیشہ ہے تم لوگوں کے بارے میں دردناک عذاب کا، عذاب یوم علیم، دردناک عذاب کا تم لوگوں کے بارے میں مجھے اندیشہ ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت تھی. جب آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم کے جو سردار ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں بدماش اور وڈیرے قسم کے لوگ، عموماً یہی لوگ دین اسلام اور دین حق اور ہمیشہ حق کے مقابلے میں آتے ہیں. یعنی جہاں بھی کوئی اچھی چیز، اچھا کام اور خیر کا کام شروع ہوگا، بالخصوص دین کا کام، تو مخالفین میں عموماً بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں قوم کے وڈیرے، قوم کے جاگیردار. تو یہاں پہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت میں جو لوگ آئے، اللہ کہہ رہے ہیں فقال الملأ الذین کفروا من قومی، قوم کے سردار ان کے مقابلے کے لیے آ گئے اور کہا، پہلی بات یہ کہی، اے نوح ما نراک الا بشر، آپ تو ہمیں اپنی طرح کے ایک آدمی نظر آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں. آپ اپنے کو اللہ کا رسول کہتے ہیں لیکن دکھتے تو آپ ہماری طرح کے ایک عام آدمی ہیں. اگر آپ اللہ کے رسول ہوتے تو آپ کے ساتھ کوئی خاص علامت ہوتی، کوئی خاص بات ہوتی، خزانے ہوتے، فرشتے ہوتے، آپ کے ساتھ چلتے، آسمان و زمین کی خزانے، سمندر، دریا، یہ چیزیں آپ کے ساتھ چلا کرتی، پہاڑ سونے کے ہوتے آپ کے ساتھ چلا کرتے. ایسا تو کچھ بھی ہم آپ کے ساتھ نہیں دیکھتے.
آپ تو ہماری طرح کے ایک آدمی ہیں. اس کا مطلب الا بشرم مثلنا، بشرم مثلنا کا مطلب یہی ہے کہ آپ تو ہماری طرح کے ہیں. ایک بات تو قوم کے سرداروں نے ان کو یہ کہی. سنیے گا کہ قوم کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو کس طرح ٹھکرا رہے ہیں. دوسری بات، نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، آپ کی بات ماننے والے، آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے ہم میں وہ لوگ ہیں جو اراذلنا، رذیل لوگ ہیں، کم حیثیت لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، مالی لحاظ سے کمزور ہیں، محتاج قسم کے لوگ ہیں. ایسے لوگ آپ کی اتباع کر رہے ہیں. تو ان کا کہنا میں مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے مالدار ہوتے، وڈیرے ہوتے، سردار ہوتے تو ہمیں معلوم چلتا کہ آپ واقعی حق پر ہیں. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی دعوت قبول کرنے والے تو غریب و فقیر و مسکین و عاجز لوگ ہیں. تو ایک تو انہوں نے دوسری بات یہ کہی. اور تیسرا یہ کہا وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. ہم آپ میں کوئی خاص چیز نہیں دیکھتے. اگر ہم آپ میں کوئی خاص بات دیکھتے تو ہم آپ کو رسول تسلیم کر لیتے. بلکہ نعوذ باللہ کہنے لگے نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، آپ تو جھوٹے ہیں. اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہہ دیا. تو قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو 3 باتوں سے ٹھکرایا، جھٹلایا. پہلی بات کیا کہی کہ ہماری طرح کے آدمی ہیں. دوسری بات کیا کہی کہ آپ کے پیچھے چلنے والے تو بہت فقیر و مسکین و عاجز لوگ ہیں، ہوتے کوئی مالدار تو سمجھ میں آتے. اور تیسری بات یہ کہی کہ آپ میں کوئی خاص فضیلت کی بات تو نہیں، بلکہ ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. جھوٹا کہہ کر آپ کی دعوت کو ٹھکرایا. یہ قوم کے سرداروں کی باتیں تھیں. آگے حضرت نوح علیہ السلام کا جواب سنیے آیت نمبر 28 میں. یا قومی ارائیتم، اے میری قوم. حضرت نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں یا قومی اے میری قوم، ان کنت علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پر ہوں، روشن ہدایت پر ہوں. مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے اور ہدایت دے کر بھیجا ہے. رحمتا من عندہ، اور میرے رب کی رحمت بھی میرے ساتھ ہے. فعمیت علیکم، اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو میں کیا کروں. ویسے امیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم اس چیز سے اندھے ہو، تمہیں دکھتی نہیں ہے تو میں کیا کروں. میں تو اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی طرف سے روشن ہدایت اور دعوت لے کر آیا ہوں. اگر تم لوگوں کی آنکھوں پر گمراہی کے پردے ہیں تو اگر تمہیں نظر نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، عقل میں پردے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں. اور انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، یہ بڑی عجیب آیت کا حصہ ہے کہ اللہ کا دین بڑا اونچا ہے اور یہ کوئی گرا پڑا دین نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ دین نہیں دیتے، نہ ہی ایسے لوگوں کو یہ کے لیے گلے کا ہار بناتے ہیں اس دین کو جو کہ اس دین کو قبول نہ کرتے ہوں. طالبین اور طلب والوں کو اللہ دیتے ہیں. انلزمکموہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم دین قبول کرنا نہ چاہتے ہو اور اللہ زبردستی تمہارے گلے کا ہار بنا دیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی تقریر کی پہلی آیت تھی. دوسرا جواب وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم، میں کوئی تم سے سوال تھوڑی کرتا ہوں، مال تھوڑی مانگتا ہوں. میں تو اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہوں، دین پہنچا رہا ہوں. میری اجرت، میرا معاوضہ وہ میرے اللہ کے ذمے ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تم سے مانگوں. میں کوئی مال نہیں مانگتا. دین کا مخلص جو ہوتا ہے، دین کی دعوت لے کر جو اٹھتا ہے اخلاص کے ساتھ، وہ مال آگے نہیں لاتا، وہ مال کو بیچ میں نہیں لاتا. اس کے نزدیک مال کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ ہی وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے مال دو مال دو. جو دین کی خدمت کرے اور بیچ میں مال مال کی آوازیں لگائے تو یہ دین کا خادم نہیں، بلکہ اس کا مقصد کچھ اور ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، میں تو کوئی مال نہیں مانگتا. ان اجریہ، میری اجرت تو اللہ کے ذمے ہے.
اور ایک بات اور سنو، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ایک بات اور سنو، تم جو کہتے ہو کہ میرے ساتھ چلنے والے لوگ، میری دعوت قبول کرنے والے لوگ گرے پڑے لوگ ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں تمہارے کہنے پر ان لوگوں کو، ایمان لانے والوں کو اپنے پاس سے ہٹا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ابو جہل، ابو لہب، مکہ کے سرداروں نے کہا تھا کہ آپ کے ماننے والے گرے پڑے لوگ ہیں، ان کو اپنے پاس سے ہٹائیں تو ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع کر دیا تھا۔ یہی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ان ایمان لانے والوں کو اپنے پاس سے ہٹا دوں، انہم ملاقو ربہم، یہ سب کے سب اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ان کو اپنے رب سے ملنے کی بہت امید ہے، تم مجھے جاہل نظر آتے ہو، اگر تمہارے اندر سمجھداری ہوتی تم بھی میری دعوت کو قبول کرتے۔ اور پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام نے آیت نمبر 30 میں اور مزید یہ کہا، اے میری قوم، جس بات پر تم مجھے مجبور کر رہے ہو کہ یہ جو تمہارے ماننے والے گرے پڑے لوگ ہیں ان کو اپنے پاس سے ہٹاؤ، اگر میں نے تمہارے کہنے پر ان کو اپنے پاس سے ہٹا لیا تو من ینصرنی من اللہ، مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ میں کسی طلب لے کر آنے والے کو صرف اس لیے اپنے پاس سے ہٹا دوں کہ وہ مالدار نہیں، غریب ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چاہے طلب لے کر آنے والا غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، کیسا ہی ہو، میرے نزدیک وہ بہت مقرب ہے، اس لیے کہ وہ دین سیکھنے آیا ہے۔ یہ آیت نمبر 30 تک کی تفسیر ہو گئی۔ آپ حضرات کو تفسیر اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب میں اس کا ترجمہ کروں گا تو مزید انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ آیت نمبر 25 دیکھیے گا، جس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح کو بھیجا ہے، نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر ہم نے بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوح، ارسلنا مانے ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اِلیٰ قومی، ان کی قوم کی طرف۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے اور کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے؟ انی لکم نذیر مبین، انی لکم نذیر مبین کا ترجمہ کیا ہے اویس بھائی؟ انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، میں تمہیں، نذیر مانے ڈرانا، مبین مانے کھلا کھلا، میں کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں کرتا، میں ایک اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، صاف صاف باتیں بتاتا ہوں۔ اور کیا کہا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کس کی بات ہے؟ یہ کس کا جملہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا جملہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور یہ سارے نبیوں کی یہی دعوت تھی۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں آپ کے سامنے تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت آئے گی، تو تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کو انہی الفاظ سے سمجھایا، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو بھائی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، انی بے شک، اخاف علیکم مجھے اندیشہ ہے تم لوگوں کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اخاف، مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں، عذاب کا، یوم علیم، دردناک عذاب کا، دردناک عذاب کے دن کا اندیشہ ہے۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے نا، بیٹا میری بات مان لو، نہیں تو مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں کہ تم یہ نقصان اٹھاؤ گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ انی اخاف علیکم، مجھے اندیشہ ہے، ڈر ہے، اخاف تمہارے بارے میں، خوف ہے دردناک عذاب کے دن کا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں قوم کے سرداروں کا جواب۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنے پیارے انداز میں سمجھا رہے ہیں، میری بات مان لو۔ قوم کے سرداروں اور وڈیروں کا، اور یہ ہر دفعہ ہوتے ہیں، یہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھانے والوں کو اس طرح جواب دیتے ہیں، الٹے سیدھے جواب۔ کیا کہا؟ فقال الملأ، ملأ کہتے ہیں سردار، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قومہ، قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا۔ کون تھے سردار؟ کفروا، جو کہ کافر تھے۔ فقال، پس کہا، ملأ الذین، ملأ سرداروں نے، کن کے سرداروں نے؟ قومہ،
قوم کے سرداروں نے، وہ سردار کیا تھے؟ کافر تھے۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ قوم کے سردار جو کہ کافر تھے، انہوں نے کہا اے نوح ما نراک الا بشرا مثلنا۔ بشرا مثلنا مانے ہماری طرح کے آدمی، بشر مانے آدمی، مثلنا ہماری طرح کے آدمی نظر آتے ہیں آپ۔ نرا کا مانے دیکھنا، ہم آپ کو دیکھتے ہیں یا آپ ہمیں نظر آتے ہیں، بشرا مثلنا ہماری طرح کے آدمی۔ یعنی اگر آپ نبی ہوتے تو آپ کے ساتھ فرشتے گھومتے، سمندر ہوتے، نہریں ہوتی، خزانے ہوتے، پہاڑ ہوتے سونے کے۔ ما نراک الا بشرا مثلنا، ترجمہ سمجھ گئے؟ ترجمہ سمجھ گئے؟ الا بشرا مثلنا۔ اب اگلی بات کیا کہی؟ آپ کی پیچھے چلنے والے تو معمولی لوگ ہیں۔ وما نراک تبعک، تبعک مانے اتباع کرنے والے، آپ کے پیچھے چلنے والے جو ہیں، نراک ہم دیکھتے ہیں، اتبعک آپ کی اتباع کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اراذلنا رذیل لوگ، اراذل مانے رذیل، ہم کہتے ہیں نا اردو میں تم تو بڑے رذیل ہو، رذیل مانے، اراذلنا مانے چھوٹے لوگ، بادی الرائے جو کوئی اونچی رائے نہیں رکھتے، چھوٹی رائے رکھتے ہیں، جن کی سوچیں چھوٹی ہیں۔ قوم نوح نے بھی حضرت نوح علیہ السلام سے وہی بات کہی تھی جو آج کل کے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں نا کہ تم بڑے دقیانوس ہو۔ دین کو چلنے والوں کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ دقیانوس۔ علماء کو کیا کہتے ہیں؟ دقیانوس۔ تو قوم نوح کے سردار جو کہ کافر تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام سے یہی کہی تھی بات کہ تمہاری بات ماننے والے بھی لوگ معمولی لوگ ہیں۔ بادی الرائے مانے جو رائے، اچھی رائے نہیں رکھتے، چھوٹی موٹی رائے رکھتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو کہ آپ کی رائے کوئی جاندار رائے نہیں ہے، معمولی رائے ہے، آپ کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے۔ یہ سمجھ گئے ہم حضرات اس بات کو بھی۔ اب اگلی بات کیا کہی؟ تیسری بات قوم کے سرداروں نے کہی وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، اور ہم آپ میں کوئی بہتری کی چیز نہیں دیکھتے، فضیلت کی چیز۔ وما نرى لكم علينا من فضل، کوئی فضیلت کی چیز آپ میں نظر نہیں آتی، بل نظنكم كاذبين، بلکہ ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ جھوٹا کہہ دیا اللہ کے نبی کو، کیا کہہ دیا؟ جھوٹا۔ ہمیں کوئی جھوٹا کہے ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لڑنے جھگڑنے کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں قول یا قوم، اے میری قوم، جھوٹا کہنے والے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری قوم، ارأیتم، ذرا مجھے بتاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن ہدایت پر ہوں۔ بینہ مانے روشن ہدایت پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمۃ من عندی، وآتانی مانے مجھے دی ہے، رحمت من عندی میرے رب نے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں روشن ہدایت پر بھی ہوں اور اللہ کی رحمت بھی میرے ساتھ ہے۔ فعمیت علیکم، تم اس چیز سے اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا، تمہیں سجائی نہیں دیتا، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نبی ہوں، تم میری بات سمجھتے نہیں ہو۔ آگے کیا کہا؟ انلزمکموہا، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کی جائے گی، تم پر لازم نہیں کیا جائے گا۔ انلزمکموہا، یہ دین تمہارے ساتھ چپکایا نہیں جائے گا، لازم نہیں کیا جائے گا، جبکہ تم کارہون اس کو ناپسند کر رہے ہو۔ یعنی ایک چیز تم قبول نہ کر رہے ہو اور تمہارے گلے میں ضروری ڈال دی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اور کیا کہا؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم، میں تم سے کوئی مال تھوڑی مانگتا ہوں، لا أسألكم سوال تھوڑی کرتا ہوں، مال کا، میں تم سے کوئی مال تھوڑی مانگ رہا ہوں، میں تو اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ اللہ، ان اجریہ، اجرت، معاوضہ، میری اجرت الا علی اللہ، کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے، میرا معاوضہ تو اللہ دے گا۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں اپنے پاس سے ان کمزور لوگوں کو ہٹانے والا نہیں ہوں جو ایمان لے آئے ہیں۔ بطارد الذین آمنوا، بطارد کہتے ہیں ہٹانا، انہوں نے کہا تھا نا ان کمزور لوگوں کو ہٹاؤ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں ان ایمان لانے والے کمزور لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا نہیں سکتا۔ کیوں؟ انہم ملاقو ربہم، ملاقو مانے یہ سب کے سب اپنے رب سے ملاقات کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ولیکنی اراکم، لیکن میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں، تجہلون،
تم جہالت پر جمے ہوئے ہو، تم جہالت والی قوم ہو، یہ تو ایمان لانے والی قوم ہے، تم کہتے ہو یہ کمزور ہیں، رذیل ہیں، نیچے طبقے کے لوگ ہیں، نہیں یہ ایمان والے ہیں، اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، مجھے اللہ سے کون بچائے گا اور میری مدد کون کرے گا؟ ان طردتہم، اگر میں نے ان کو تمہارے کہنے پہ اپنے پاس سے ہٹا دیا۔ افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی دین پر چلنے والے لوگ جن کا مقصد دین ہے اور کوئی ان کو ستاتا ہے اور کہتا ہے ان کو بند کرو، جیسے ہوتا ہے نا آج کل مدرسے بند کرو، قرآن پڑھنے والوں کو بند کرو، قرآن کی درسگاہیں بند کرو، تو یہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ یہ چیزیں ان کو ہٹائیں اپنے پاس سے، یہ جو آپ کے پاس دین سیکھنے آتے ہیں ان کو اپنے پاس سے ہٹائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا من ینصرنی، مجھے اللہ سے کون بچائے گا اگر میں نے یہ کام کر دیا، یعنی اگر میں نے دین پڑھنے والے جو مخلص میرے پاس آ رہے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے، میں ان کو بھگا دوں اپنے پاس سے، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ افلا تذکرون، کیا تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا؟ تو یہ آج الحمدللہ سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے 30 تک کا الحمدللہ ترجمہ اور تفسیر بیان ہوئی۔ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی؟ اچھی طرح سمجھ میں آئی؟ عبداللہ بھائی آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ ویس بھائی آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا، یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما دیجیے، اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما دیجیے، ہم سب کے لیے قرآن کریم کا سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا، پڑھنا آسان فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔